اگر ان کا کوئی شوہر ہو جاتا تو کم سے کم اس فضیلت کے اعتبار سے وہ کہہ سکتا تھا کہ میں بھی بطول کا شوہر، علی بھی بطول کا شوہر۔ اللہ تو گوارا ہی نہیں ہے کہ کسی فضیلت میں علی کی کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ بطول کا ایک ہی شوہر، ایک ہی بطول، اس کا شوہر علی۔ ہاں مگر اب ہم نے دیکھا تاریخ میں کہ جناب زہرا سے پہلے فوراً پہلے ایک بی بی گزری جسے اسلام ظاہر ہونے سے پہلے دنیا بطول کہہ کے پکار رہی تھی۔ بطول کہتے ہیں ہر نجاست سے پاک۔ کون تھی؟ ام المومنین، حقیقی۔ ملکۃ العرب، وسیلہ کوثر، جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین، معین رسول، مددگار محمد، آزادی جناب زہرا کی والدہ جو کوثر دنیا میں لا رہی ہے وہ بیوی۔ اس شہزادی کو بھی بطول کہا دنیا نے۔ اس بیوی کا شوہر بیوہ نہیں تھی، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، توہین ہے، توہین ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے لیے۔ بیوہ تھی، بڑی تھی، سب توہین ہے۔ صرف کسی اور کی عظمتوں کو، جھوٹی عظمتوں کو زبردستی ظاہر کرنے کے لیے ان کی عظمتوں کو گھٹانے کی کوشش کی گئی، مگر اللہ نے جس کے عمل کو اپنا عمل کہہ دیا ہو۔ قرآن نے کہا نا اے محمد تم تندرست تھے تو کیا ہم نے تمہیں غنی نہیں بنایا؟ کس کی دولت پر غنی ہوئے رسول؟ اس کی دولت کو اپنی دولت کہہ رہا ہے اللہ۔ یہ ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ جھوٹی روایتیں ہیں، بکواس ہے، جہالتیں ہیں۔ بطول تھی شہزادی، ان کی بیٹی بطول عصمت کبریٰ پہ ہیں، معصومہ مطلقہ ہیں جناب زہرا، عصمت کبریٰ پہ نہیں ہے جناب خدیجہ، عصمت صغریٰ میں ہے، مگر بطول تھی۔ اب عزیزان گرامی، بطول یہاں بھی ہے، بطول یہ بھی ہے، بطول وہ بھی تھی۔ وہاں کفر نہیں رکھا کہ کوئی برابری نہ کر سکے۔ یہاں جناب خدیجہ بطول، جناب زہرا بطول، جناب خدیجہ کا شوہر محمد، زہرا بی بی کا شوہر علی، تو دونوں بطول اور دونوں کے شوہر وارثان تطہیر۔ اسی لیے تو انا من علی نور واحد، انہی کا حق تھا کہ انہیں بھی ہدایت ہو، یہ بھی بطول کے شوہر وہ بھی بطول کے شوہر۔ رسول اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا۔ سرکار کو اللہ نے کیا کہا، ہمارے لیے کیا کہا، کون ہے رسول ہمارے لیے، بس آخری رسول اللہ کے لیے۔ میرا موضوع، میرا گفتگو کا عنوان قسم سے بالکل یہ تھا ہی نہیں جو میں پڑھ چکا۔ اٹھنے تک کچھ اور موضوع تھا، کچھ اور عنوان تھا، کوئی اور آیت تھی ذہن میں، مگر سامعین ماحول سامعین کا اتنا پیارا بنا کہ دل میں چاہا
ذکر اس طرف مڑ گیا، وہ تائید کر رہا ہے، ہم بول رہے ہیں۔ اب اتنا عرض کریں آپ کی خدمت میں کہ کیا کہنے اس محبت کے، اس ولایت کے، کیا ہم کو ہمارے ماں باپ نے راستہ دے دیا؟ دنیا کا ہر ریلیجن کہہ رہا ہے ریسپیکٹ یور پیرنٹس، ہر ریلیجن کہہ رہا ہے اپنے ماں باپ کی عزت کرو، کوئی بھی مذہب ہو، کس کی بھی مذہب کی کتاب اٹھائی، سب میں ہے ماں باپ کا احترام۔ ماں باپ اسکول میں، کالجز میں، سب جگہ پڑھایا جائے گا ماں باپ کا احترام، ماں باپ کو ہرٹ نہ کرو، ماں باپ کو ناراض نہ کرو۔ میرا سوال اپنے مومن بھائیوں سے یہ ہے کہ جن ماں باپ نے اپنی اولاد کو نہ غدیر دی، نہ کربلا دی، ان کے پاس بھی ماں باپ کا احترام ہے۔ میری بات یہی، میری آپ سے گزارش یہی کہ ان ماں باپ کا احترام دنیا کے تمام ماں باپ سے کتنا بلند معیار پہ ہونا چاہیے جو اپنی اولاد کو غدیر بھی نہ رہے ہیں کربلا دی۔ ہمارا برادر، ایک ہمارا ہندو بھائی اپنے ماں باپ کی عزت، اپنے ماں باپ کی خدمت، اپنے ماں باپ کا احترام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، انسان ہے تو کرنا ہی چاہیے ماں باپ کا احترام، مگر مجھے تو اس سے 100 گنا زیادہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ماں باپ نے نہ اسے علی دیا نہ حسین دیا۔ ماں باپ مجھے علی بھی دے رہے ہیں، حسین بھی دے رہے ہیں، غدیر سے بھی، کربلا سے بھی منسوخ کر رہے ہیں۔ مثال دے کے بات بتا رہا ہوں۔ ان کے ماں باپ آئیڈل ورشپ بتا رہے ہیں، ان کے ماں باپ کے اور راستے بتا رہے ہیں، کہ ہمارے ماں باپ نے فرش ازا کا راستہ دکھا دیا۔ تو پھر سب سے اہم کون ہوا؟ تو پھر ہمارے پاس کتنا ریسپیکٹ، کتنا اطاعت کا معیار ہمارے ماں باپ کے لیے بڑھ جانا چاہیے۔ اس لیے تو قرآن نے کہا اف بھی نہ کرو۔ اپنے ماں باپ سے دیکھو، دونوں تمہارے پاس ہو، ایک یا دو، دونوں میں سے کوئی ایک بھی رہ جائے، یا دونوں تمہارے پاس ہو اور ضعیفی تک پہنچ گئے ہو، تو خبردار اف نہ کرو، اف نہ کرو۔ کیوں کہا اف نہ کرو؟ مزاج ہو جاتا ہے، دیکھیں بزرگی میں چھڑچھڑاہٹ پن جب آ جاتا ہے، یا بچپن کا مزاج بزرگی میں ذہن میں سماتا ہے، سائنس ہے یہ۔ تو اب کسی بات پہ اگر وہ ضد کرنے لگ جائیں، غلط بات کو بھی کہیں نہیں یہی صحیح ہے، تب ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہم اف سے بہت زیادہ کچھ بول دیتے ہیں۔ اللہ کا خبردار، جن کے ذریعے تمہیں میرا علی ملا، جن کے ذریعے تمہیں میرا حسین مل رہا ہے، تم انہیں اف کہہ رہے ہو، اف سے زیادہ کہہ رہے ہو۔ تو پھر یاد رکھو، اگر تم اف کر رہے ہو، اپنے ماں باپ سے بدتمیزی، بد کلامی کر رہے ہو، تو پھر فیصلہ یہ ہے کہ تم صرف زبانی علی والے ہو، زبانی حسین والے ہو۔ حقیقت میں علی والے ہو، نہ حقیقت میں حسین والے۔ دل میں میرے علی کی محبت جو آئی ہے، دل میں میرے علی کی محبت جو آئی ہے، میری نہیں ہے، یہ میری ماں کی کمائی ہے۔ اسی لیے تو صرف شعر نہیں ہے، اسی لیے تو معصوم نے کیا بیان کیا آپ کے لیے کہ دیکھو، جب بھی کبھی علی کی فضیلت بیان ہو یا علی کی محبت کے سبب تمہارا دل ٹھنڈک محسوس کرے، اسی وقت اپنی ماں کے حق میں دعا کر دیا کرے۔
क्यों हुई है ठंडक? क्योंकि उन्होंने अमानत को अमानत रखा। ये अजमत है अल्लाह ने कहा। बहरहाल तो अब नबी के लिए अल्लाह ने कहा, और फिर हमारे लिए क्या कह रहा है? ईमान लाओ, अमल साले अंजाम दो। ये दो शर्तें हैं तुम्हारे पास, एक ईमान, एक अमल साले। एक ईमान, एक अमल साले। ईमान लाओ हमारे अहकाम पर, ईमान लाओ हमारे हुकूम पर, ईमान लाओ हमारे फैसलों पर, ईमान लाओ हमारे भेजे हुओं पर, ईमान लाओ हमारी किताब पर। अमल साले यानी हुकूक, सिर्फ ईमान मत लाओ, हुकूक अदा करो। पहला हक अल्लाह का अदा करो, जिसने तुम्हें खल्क किया, जिसने तुम्हें 1000 नेमतें दी हैं, करोड़ों नेमतें दी, उसका हक अदा करो। क्या है उसका हक? इबादत। कहा उसके बाद कहा मासूमीन का हक अदा करो। क्या है उनका हक? उनको तस्लीम कर लेना, उनकी राह पे चलना। उसके बाद अपने माँ बाप का हक अदा करो, अपने अहलो अयाल का हक अदा करो, अपने दोस्त अहबाब का हक अदा करो, अपने पड़ोसियों का हक अदा करो। तुम ये हुकूक अदा करोगे तब तुम्हारा ईमान मुकम्मल होगा। अभी क्या है? तुम ये करोगे, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। किस बात की खुशखबरी है? फजल अजीम की खुशखबरी है। क्या है वो खुशखबरी? तो अजीजा ने गिरामी, वो वही खुशखबरी है जो गदीर के मैदान में रसूल पहुंचा रहे हैं। ये खुशखबरी, और रसूल को बनाया ही खुशखबरी देने वाला। एक और जगह इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अरसलनाका बिलहक बशीरम व नज़ीरा, कि हमने आपको भेजा आपके लिए आपको भेजा आपके लिए बशीर और नज़ीर बनाकर, खुशखबरी देने वाला। बशारत, खुशखबरी, हमने आपको बशीर बना के भेजा, खुशखबरी देने वाला। हमने आपको नज़ीर बना के भेजा, तंबीह करने वाला। आप तंबीह कीजिए, खुशखबरी दीजिए। तो रसूल खुशखबरी देने वाले हैं। अल्लाह क्या खुशखबरी दी है रसूल ने? आप गौर करें। यकीनन जितनी बातें रसूल ने दी सब अल्लाह के लिए, हमारे लिए खुशखबरी है, अल्लाह की जानिब बढ़ने के लिए। मगर अजीज़ा ने गिरामी, कहाँ एक मरतबा एक रिवायत तो ऐसी मिली कि जहाँ वही बशीर अली से, या जुमला बदल के कहूँ, बशीर अपने वजीर से कहता हुआ मिला, यानी अपने शियों को मेरी तरफ से वो जो जिब्रील ने मुझे पहुंचाई वो खुशखबरी दे दीजिए। यानी अपने शियों को खुशखबरी दे दीजिए। या रसूलुल्लाह कौन सी खुशखबरी? कहा उन्हें कहिए कि वो मेरे शिया हैं। आपके शिया ही तो मेरे शिया हैं। उनसे कहिए, उन्हें खुशखबरी दे दीजिए कि जब कब्र के अंधेरे में सब छोड़ के चले जाएंगे और चारों तरफ वहशत का माहौल होगा, अपने शियों को या अली खुशखबरी दे दीजिए कि मैं खुशखबरी देने वाला, मैं बशीर, मैं नज़ीर, मैं ताहा, मैं मुज़म्मिल, मैं मुद्दस्सिर, मैं यासीन, मैं रहमत इलाही, कब्र में पहली रात उसकी मदद के लिए आ जाऊंगा। मैं उन्हें कहिए घबराए नहीं, अपने शियों से कहिए कि जब वो तपती हुई बरसाने वाली धूप की शिद्दत में प्यास के मारे बेकरार होंगे, सब जुबानें बाहर निकली हुई होंगी, उनसे कहिए मैं रहमतुल लिल आलमीन अपनी अबा का साया उनके सरों पे करूँगा। उनसे कहिए अपने हाथों से उन्हें जामे कौसर पिला के प्यास बुझाऊंगा। किससे वादे हो रहे हैं? शियों से। तो क्या रुतबा हासिल हो गया हमको? हम खुद अपने मकाम को समझे। अल्लाह को अकबर। कौन कौन वादा कर रहा है कि मैं आऊंगा तुम्हारी कब्र में? रसूल अल्लाह ने वादा किया, अली ने वादा किया, मशहद वाले इमाम ने वादा किया। आइए एक गरीब और है जो वादा कर रहा है, एक मजलूम है जो वादा कर रहा है। कौन है वो? वही है कि जो इख्तियारात रखते हुए सब्र का मेयार बता रहा है। वही है कि 3 दिन की प्यास के आलम में खत्म किया जा रहा है।
وہی ہے کہ جس کو ہر زاویے سے رلایا گیا ہے. انا قتیل العطشا انا قتیل العذرا. میں ایک زاویہ بتاؤں آپ کو. اللہ نے جس وقت امام حسین کو ایک بیٹا عطا کیا جو شبیہ ہے رسول اللہ تھا، علی اکبر، اسی دن جس دن علی اکبر کی آمد ہوئی اسی دن امام حسین کے گھر کے قریب ایک مومن رہتا تھا، اس کے یہاں بیٹا ہوا اسی دن جس دن علی اکبر کی ولادت ہوئی. اور وہ بچہ جیسے جیسے تھوڑا تھوڑا بڑا ہونے لگا علی اکبر کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، اور امام حسین اس بچے سے بڑی محبت کرتے تھے کیونکہ اس کی آمد کی تاریخ علی اکبر کی آمد کی تاریخ ہے، اور وہ علی اکبر کا ساتھی ہے، بہت چاہتا ہے علی اکبر، بڑی محبت کرتے تھے امام حسین اس سے. ایک دن اس بچے کی آنکھ میں کچھ کانٹا چلا گیا، اور وہ بچے کا باپ بہت کوششوں کے بعد روتا تڑپتا ہوا بچے کو گود میں لے کے امام حسین کے پاس آیا. امام نے باپ کو روتا ہوا دیکھا، کہا کیا بات ہو گئی؟ کہا مولا فرزند رسول میرے بچے کی آنکھ میں کانٹا چھپا ہوا ہے، میرے دل کی کیفیت میں بیان نہیں کر سکتا، یہ کانٹا اس کی آنکھ میں نہیں میرے دل میں چھپ رہا ہے، میری مدد فرمائیے گا ورنہ میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاؤں گا. امام نے اپنا دست شفقت اس بچے کی آنکھ پہ پھیرا، بچے کی آنکھ سے کانٹا نکل گیا، باپ کو راحت ملی، روتا ہوا بیٹے کو سینے سے لگاتے ہوئے زمین پہ بیٹھ گیا. بس یہ منظر دیکھ کے حسین بے ہوش ہو گئے. گھر سے ہی پاکا ہوا، چاہنے والے نے روتے ہوئے کہا فرزند رسول کیا ہو گیا؟ آپ پر کیوں غشی طاری ہو گئی؟ آپ کی آنکھوں میں کیوں آنسو آ گئے؟ میرا بیٹا حسین نے کہا اس بچے کی آنکھ میں کانٹا گیا تو تیرا یہ عالم تو باپ ہے، ذرا بتا علی اکبر جیسے بیٹے کے سینے میں میدان لگے حسین. زاویہ ہے انا قتیل الابرار کا، ورنہ کربلا میں ایک ایسا شہید جسے بیٹے سے کم نہیں پالا تھا، جسے سینے سے لگا کے پالا تھا، جو سایہ تھا حسین کا، جو ہمت تھی حسین کی، جو کمر کی قوت تھی حسین کی، اس کی آنکھ سے تیر نکالا ہے حسین نے. اللہ اکبر. جب کوئی نہ رہا تو چاروں طرف سے گھیر کے مارا جانے لگا، ہر ہتھیار صرف ہونے لگے. ایسے عالم میں ارباب اذا ایک عجیب منزل آئی کہ جب زین سے تیروں کے مسلح پہ آ گئے حسین، جناب زینب نے قیامت کا منظر دیکھ لیا. بس ایک جملہ سن لیجئے پھر ممبر نوحے کے حوالے اللہ مرحوم کے درجات بلند کرے جن کے لیے مجلس رکھی گئی ہے. ہماری خدمت قبول کرے پروردگار. یقیناً اس پیاسے مظلوم کے منتقم کے ظہور میں اللہ تعجیل کرے. ہمیں اپنی آنکھوں سے انتقام حسین دیکھنا، امام کے لشکر میں شامل ہونا نصیب ہو. آپ اندازہ لگائیں وہی ہمارے زمانے کا امام
ہے جو منتقم بھی ہے، وارث حسین بھی ہے، ہر درد جانتا ہے، ہر درد کو محسوس کرتا۔ اس امام نے ہمارے عجیب و غریب غربتوں کو سلام کیا ہے۔ میں ایک ہی سلام کا ذکر کروں، زحمت تمام ہے، بہت سلام ہے نا امام کے زیارت ناہیہ میں جہاں الگ الگ غربتوں کو میرا مولا سلام کر رہا ہے۔ آئیے میں صرف ایک سلام کا ترجمہ پیش کر کے منبر چھوڑوں، سنیے گا۔ زمانے کا امام کہہ رہا ہے سلام ہو، سمجھیے گا اس سلام کو، السلام ہو اس مظلوم پر جسے قتل کرتے ہی لوٹ لیا گیا۔ اللہ کیا غربت ہے، وہ حسین جس کا لاش نہیں تھا لوٹا گیا۔ جھکا جاتا ہے اب جس میں خدا رہتا زمین پر گر رہا ہے ایک سوارا خدا جانے اسے کس کے یہ کلانے کا ہے بھیٹا کہ مڑ کر کے سارے بار بار سینہ ہیرو کا جس میں زخمی کو ادھر سے ابھی ادھر پہ ہے پارا تڑپنے کی بھی گنجائش نہ رکھی تیروں پہ کانے بس اپنی چاہ ہی پڑتا جس میں زارا ہی جو سر پتے کا پرتی پر نشہ کچھ بن گیا رہ کر جو بگری کا غبارہ ہی تو یہ سب کچھ ہوا اب تک مگر چلتی رہی خنجر کی دھار۔ جعفر علی نے حامد علی صاحب